سہیل وڑائچ صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا اور جتنے سخت الفاظ میں دہرایا ہے، کیا یہ انتخابات کی گرما گرمی ہے، چپکلش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کتنا وزن؟ میرا خیال ہے کوئی یہ سنجیدہ بات نہیں ہے، یہ وہ گرما گرمی انتخابات کی ہے، اور یہ انتخابات کے بعد پھر دونوں بیٹھ جائیں گے اور ان کے درمیان چونکہ ایک لمبا ان کی لڑائی اور صلح اور ایک پروسیس ہے، تو انہیں لڑنے کا بھی پتہ ہے کتنا لڑنا ہے اور انہیں صلح کرنے کا بھی پتہ ہے، تو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ الیکشن میں گلگت میں بھی ایسی باتیں ہوئیں، اگر آپ ماضی میں جائیں تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر آپس میں بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بہت سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ الیکشن ہے، الیکشن کی گرما گرمی ہے، اور اس میں پوزیشن یہ ہوئی ہے کہ بلاول نے وہاں جا کے بیٹھ کے تو اپنی جو پارٹی ہے اس کو ایک دفعہ ظاہرہ زندہ کر دیا ہوگا، اور نون میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے وہ جو جا کے اس لیول کا وہاں بیٹھ سکے اور اس طرح سے جو ہے وہ تحریک دے سکے۔ میاں صاحب جائیں گے، ایک جلسہ کریں گے یا 2 جلسے کریں گے، بڑے میاں صاحب آ جائیں گے، پرائم منسٹر صاحب جا نہیں سکتے، وزیروں کے اوپر بھی کئی پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ الیکشن میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور دباؤ ڈال کر جو نون ہے اس کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں رہی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی بلاول کی، جس کے اوپر کئی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی، آپ نے آئینی عہدے بھی لے رکھے ہیں اور آپ وزارتیں بھی نہیں لے رہے، تو اس کا یہی تو ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ وزارتیں لے لیتے تو اس طرح کی تنقید نہ کر سکتے۔ تو یہ ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پرابلم میں ہوتے ہیں، جب حکومت پرابلم میں ہوتی ہے یا تنقید کرنی ہوتی ہے آپ نے، تو آپ اس وقت تنقید کر لیتے ہیں، اور جب آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو تعریف بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانٹیج وہ لے رہے ہیں۔ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو ظاہر ہے حکومت کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ان کے ساتھ جاتے اور ایڈوانٹیجز بھی جاتے۔ اب یہ اس کا بینیفٹ یہ لیتے ہیں کہ جب حکومت کو غلطی کرتی ہے تو ظاہر ہے بلاول صاحب کہتے ہیں یہ تو ان کی غلطی ہے، اور جب فرض کریں کوئی فارن اچیومنٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم نے سپورٹ کیا، ہماری وجہ سے یہ حکومت بنی ہے۔ تو یہ نون نے بھی یہ پہلے کیا تھا، نون بھی نے یہ تجربہ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی ایسی کنڈیم ہوئی کہ اس کے بعد کبھی پنجاب میں جیت نہیں سکی، تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ گورنمنٹ سے نکل کے تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے لیکن وزارتیں چھوڑ دی تھی۔ تو بلاول صاحب بھی یہ کرتے ہیں، کیا رزلٹ وہی آئے گا جو نون نے حاصل کیا یا اس کے الٹ آئے گا یہ تو نہیں پتا، لیکن فی الحال وہ یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں۔ چیمہ صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے، وہ درست ہے، یا بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت صحیح بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہ رانا صاحب کی بات ٹھیک ہے اور نہ بلاول صاحب کی جو سہیل وڑائچ صاحب کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے۔ وڑائچ صاحب نے بولا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کتنا لڑنا ہے، اور اس میں میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہیں پتا ہے کہ کس ٹائم پر لڑنا ہے، کیونکہ اب یہ بتائیں کہ اب یہ آپس میں بھی کوئی تھوڑا بہت بھی نہ لڑیں تو کس کے ساتھ لڑیں؟ یہ کوئی ایک اتنا تاثر تو عوام کو دینا ضروری ہے کہ وہ 2 الگ پارٹیز ہیں۔ ادروائز اگر آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں تو پالیسی تو ایک ہے، یا کشمیر میں جو ہو رہا ہے یا یہ ہے کہ اس ٹائم ادھر گورنمنٹ کس کی ہے، وہ بھی تو بلاول کی ہے نا۔ تو بلاول جو ہے وہ ادھر جو ہی وہ ایک پل کراس کرتے ہیں، کوہالہ پل کراس کرتے ہیں، تو ادھر ان کی اپنی گورنمنٹ آ جاتی ہے، پیچھے کسی اور کی گورنمنٹ ہے، ادھر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ادھر وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں۔ تو اٹس پیورلی پالیٹکس، آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ بیانڈ اٹ۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک ان کے بیانات کا تعلق ہے، دونوں کے بیانات کا، میرے خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے بھی کوئی ایسی سروس نہیں کی کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے۔ کئی لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت بھی ہر ٹائم بیان نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
جو بلاول بھٹو نے کہا، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے ویسے کہ خواجہ صاحب اور زرداری صاحب، ان کے بارے میں کبھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، بڑی ایک دوستی کی حد تک تھے، درمیان میں کچھ معاملات خراب بھی ہوئے. آج کل سٹیٹس ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، ریلیشن شپ سٹیٹس کا مجھے ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا، لیکن یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ جو خواجہ آصف ہیں وہ بلاول کے والد کی عمر کے ہیں، تو ہمیں جو ایک اوورآل ایک ویلیو سسٹم بتایا جاتا ہے وہ پالیٹکس میں جا کے بالکل ایک نیوٹرل ہو جاتا ہے یا زیرو ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے، یا یہ ہے کہ وقت بدل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو عہدہ ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، ایج کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا. تو یہی ہے کہ دونوں نے جو بیانات دیے اگر وہ نہ دیتے تو بہت اچھا تھا. اب دے لی ہیں تو اب اس کو ہم یہی کہیں گے کہ پالیٹکس ہے، اور بلاول بھٹو یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ہم جتنا سیاسی طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ادھر لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا یہ ہے کہ obviously کہ اگر میر پور یا جو راولا کوٹ کا علاقہ ہے جن کے علاقوں کو خواجہ صاحب نے تانا دیا ہے یا جن کے بارے میں بات کی ہے، تو ان دونوں کو ان کے درمیان چوائس کرنی پڑے تو ڈیفینیٹلی وہ بلاول کو پسند کریں گے. تو اوورآل مجھے تو اس سب میں پالیٹکس نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ آئیڈیلی پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی اچھی سروس نہیں کر رہا. انفارچونیٹلی شاید اب وقت کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اور کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بیان دے کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا یا ادھر سے یہ ثابت کرنا کہ فلاں حکومت میں ہے یا میں اپوزیشن میں ہوں یا میں آپ کا نمائندہ ہوں، وہ آپ کے مخالف ہیں، بات اب ادھر تک ہی رہ گئی ہے. کوئی ایسی سالڈ گفتگو ہوتی نہیں ہے. جس طرح کا کشمیر کا ایشو ہے، اسٹیٹسمین شپ کا تو تقاضا تھا کہ یہ لوگ اپنا کوئی ایسا کردار ادا کرتے کہ جس سے یہ ایشو سالو ہو جاتا. یہ اس معاملے پہ ایسے ہیں جیسے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس معاملے میں کوئی میڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، بس دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ان آل فیئرنس چیمہ صاحب گنجائش ہے کشمیر کے ایشو پہ، کشمیر کے ایشو کے اوپر اس سے زیادہ سیاست کی یا پالیٹکس کی، جس طرح آپ کہہ رہے کوئی کردار ادا کرتے کنسٹرکٹیو پالیٹکس؟ نہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں نا علینا، یہ دیکھیں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ 2023 سے شروع ہوئی ہے، جو 2 دفعہ ان کے معاملات سیٹل کرائے ہیں. مجھے تو اب یہ بھی ایک لفظ سن کے نا ذرا چڑ ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل سولوشن تلاش کریں. میں پولیٹیکل سولوشن کو اتنی دیر خود بھی مطالبہ کر کے اب یہ مطلب اس کا یہ سمجھاؤں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ یا ٹائم ٹپاؤ مہم. اس میں پہلے جو بجلی کی قیمتیں کم کی گئیں، پھر آٹے کی قیمتیں کم کی گئیں، یہ دونوں دفعہ پولیٹیکل سولوشن تھے. اب انہی لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ یار آپ کو کیا چاہیے، ہم اپنے جو ہے ہر چیز آپ کو دے دیں، یا یہ تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے نا. تو کوئی لوگوں کو ذرا تھوڑا سا کام ڈاؤن بھی کریں کہ آپ کا ڈیمانڈ کتنی ریزنیبل ہے اور کتنی نہیں ہے. بس صرف یہی نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی، جب آپ کہتے ہیں نا ایونچولی تو ہمیں پتا ہے کہ دس از آل اباؤٹ پالیٹکس، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی نظر میں شاید یہ اچھی پالیٹکس نہیں ہے، بری پالیٹکس ہے،